بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائن۔ سعودی عرب کا اسلامی فوجی اتحاد کے فنڈ میں 100 ملین ریال دینے کا وعدہ۔ سعودی وزیر دفاع اور اسلامی فوجی اتحاد کی وزارتی کونسل کے چیئرمین شہزادہ خالد بن سلمان انسداد اسلامی فوجی اتحاد کے فنڈ میں 100 ملین ریال دینے کا وعدہ کیا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق سعودی وزیر دفاع اور اسلامی فوجی اتحاد کی وزارتی کونسل کے چیئرمین نے انسداد دہشت گردی کے لیے قائم اسلامی فوجی اتحاد کے دوسرے اجلاس سے صدارتی خطاب کرتے ہوئے اسلامی فوجی اتحاد کے فنڈ میں 100 ملین ریال دینے کا وعدہ کیا۔ شہزادہ خالد بن سلمان نے اپنے خطاب میں کہا کہ آج کا اجلاس پہلے اجلاس کا تسلسل ہے، جبکہ پہلے اجلاس میں اس اتحاد کے قیام کی وضاحت کی گئی تھی، جس کا مقصد دہشت گردی کا انسداد اور اسے فنڈنگ کرنے کے تمام ذرائع کی بے کونی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دہشت گردی کے خطرے سے سب اچھی طرح واقف ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جاری کشیدگی روکنے کے لیے امریکہ نے کوششیں تیز کر دیں۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی اخبار نے گزشتہ روز کہا کہ امریکی ایلچی آموس ہاکسٹن اپنے موجودہ دورہ اسرائیل کے دوران وزیر اعظم نیتن یاہو، جنگی کونسل کے وزیر بینی گینٹز اور صدر اسحاق ہرزوگ سے ملاقات کریں گے تاکہ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان محاذ آرائی کو روکنے کے لیے ایک مؤثر بندوبست تک پہنچا جا سکے۔ گزشتہ 7 اکتوبر کو غزہ کی پٹی میں جنگ کے آغاز کے ساتھ ہی ایک طرف اسرائیلی فوج اور دوسری طرف لبنان میں حزب اللہ گروپ اور مسلح فلسطینی دھڑوں کے درمیان تقریباً روزانہ سرحد پار سے گولہ باری ہوتی ہے۔ گزشتہ روز حزب اللہ نے جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں اپنے 2 ارکان کی ہلاکت کا اعتراف کیا۔ جنوبی لبنان سے کیے جانے والے حملوں کے نتیجے میں اکثر شمالی اسرائیل کے قصبوں میں سائرن بجائے جاتے ہیں۔ عرب میڈیا کا بتانا ہے کہ اسرائیلی فوج کے ترجمان دانیال ہاگری نے ہفتے کے روز اعلان کیا تھا کہ ان کے ملک نے اکتوبر میں غزہ میں حماس کے ساتھ جنگ کے آغاز کے بعد سے شام میں حزب اللہ کے 50 اور لبنان میں 3400 اہداف پر حملے کیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے چند روز میں 15 اسرائیلی فوجی مارنے کا دعویٰ کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق حماس کے عسکری ترجمان القسام برگیڈز کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے 43 فوجی گاڑیاں تباہ کر دیں اور 15 اسرائیلی فوجیوں کو مارا گیا۔ القسام برگیڈز کا دعویٰ ہے کہ حماس نے اسرائیل کے 4 فوجی ڈرون قبضے میں لے لیے اور تل ابیب پر بھی راکٹ حملے کیے گئے۔ ادھر اسرائیلی طیاروں کی بمباری سے مزید 130 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ اس کے علاوہ یمن پر امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے حملے کیے گئے ہیں۔ علاوہ ازیں روس کی درخواست پر اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا اجلاس آج طلب کیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، ایرانی وزیر خارجہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے ایکس سوشل نیٹ ورک پر برطانوی وزیر خارجہ کے ساتھ اپنی ملاقات کا حوالہ دیتے ہوئے ایک نوٹ میں کہا ہے کہ ہم نے واضح طور پر برطانوی وزیر خارجہ سے کہہ دیا ہے کہ جنگ کا جاری رہنا مسئلے کا حل نہیں ہے اور علاقے کے صبر کا امتحان نہ لیں۔ حسین امیر نے اس نوٹ میں لکھا کہ یمن پر امریکہ اور برطانیہ کے حملے اور عراق اور شام پر امریکی حملوں کی ہم پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون کے ساتھ ملاقات میں ہم نے 2 ٹوک الفاظ میں یہ واضح کر دیا ہے کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے اور ہمارے غیظ و غضب کو نہ آزمایا جائے۔ حسین امیر نے مزید کہا کہ ہم عراق، شام، یمن اور فلسطین کی سلامتی کو علاقے کی سلامتی سمجھتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بنگلہ دیش اور میانمار کی سرحد پر کشیدگی۔ میانمار بارڈر گارڈ پولیس کے مزید 37 ارکان نے بنگلہ دیش میں پناہ لے لی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پناہ لینے والے میانمار بارڈر گارڈز پولیس ارکان کی تعداد 95 ہو چکی ہے۔ رپورٹ کے مطابق آج صبح میانمار فوج اور مسلح گروپوں کے درمیان فائرنگ کے نتیجے میں 2 بنگلہ دیشی زخمی ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق میانمار میں فوج اور مسلح گروپوں کے درمیان چند دن سے شدید لڑائی جاری ہے۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مشرق وسطی میں امن کے لیے فلسطینی ریاست کا قیام لازمی ہے، ناروے نے بڑا بیان جاری کر دیا۔ ناروے کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں امن کے لیے فلسطینی ریاست ضروری ہے اور دو ریاستی حل اسرائیل کے بھی مفاد میں ہے۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کو انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن کے لیے ناروے کی اوسلو معاہدے سے غزہ جنگ بندی کی حمایت تک کوششوں پر بات چیت کی گئی۔ ناروے کے وزیر خارجہ نے دو ریاستی حل کے حوالے سے سوال پر کہا کہ اوسلو معاہدے کے تحت دو ریاستی حل کی تجویز ایک مرتبہ پھر ابھر کر سامنے آئی ہے، لیکن اسرائیل کے موجودہ وزیر اعظم کی جانب سے دو ریاستی حل سے انکار تشویشناک بات ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کی کئی حکومتوں نے اس بات کا اعادہ کیا تھا کہ فلسطین کا حل دو ریاستوں کے قیام پر ہوگا، جس میں خود مختار فلسطینی ریاست اور اسرائیل کی ریاست شامل ہے اور معاہدے کے تحت دونوں پرامن رہیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں ریاستوں کے درمیان مذاکرات اور تصفیے کے بعد فلسطینی ریاست کے امور وہاں قائم ہونے والے ادارے ہی سنبھالیں گے۔ فلسطینی ریاست میں مغربی کنارہ اور غزہ سمیت دیگر علاقے شامل ہیں۔ ناروے کے وزیر خارجہ نے کہا کہ میرا اس بات پر یقین ہے کہ فلسطینی کو اپنی ریاست کا مکمل حق حاصل ہے۔ یہ ریاست نہ صرف زبانی حد تک بلکہ عملی طور پر قائم ہونی چاہیے، جس کی اپنی سرحد ہو اور وہ ریاست اپنی عوام کی خدمت کرے اور فلسطین کے اندر عوام کو جمہوری انداز میں اپنی قیادت کے انتخاب کا حق ملے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مودی سرکار بے لگام، نئی دہلی میں تاریخی مسجد بھی شہید کر دی گئی۔ الیکشن نزدیک آتے ہی بھارت میں انتہا پسند مودی سرکار نے مسلمانوں کو نشانے پر رکھ لیا۔ مسلم دشمنی میں اندھی ہو جانے والی مودی سرکار نے نئی دہلی کی تاریخی مسجد کو بھی شہید کر دیا۔ مسلمانوں کے قبرستان مسمار کرنے کی مہم بھی جاری ہے۔ مسلم دشمن اقدامات کے ذریعے ہندوؤں کے دل جیتنے کی کوششوں میں مودی سرکار نے تمام اصول اور اطوار بالائے طاق رکھ دیے۔ حال ہی میں ایودھیا میں رام مندر کے افتتاح کے بعد سے بھارت میں انتہا پسند بے لگام ہو چکے ہیں۔ انتہا پسند حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی نے قدیم مساجد کو نشانے پر رکھ لیا۔ ووٹ بینک مضبوط کرنے کے لیے مودی سرکار عام ہندوؤں کو یہ تاثر دینے پر تلی ہوئی ہے کہ مسلم دشمنی میں وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یوم یکجہتی کشمیر، ملک بھر میں سیمینارز، کانفرنس اور ریلیوں کا انعقاد۔ ملک بھر میں آج یوم یکجہتی کشمیر جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر مختلف شہروں میں سیمینار، کانفرنسز اور ریلیوں کا انعقاد بھی کیا گیا۔ پاکستان بھر میں آج جہاں عام تعطیل کا اعلان ہے، وہیں مختلف سیاسی و مذہبی جماعتوں کے زیر اہتمام ریلیاں بھی نکالی جا رہی ہیں۔ اسلام آباد میں یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ اسلام آباد میں نکالی جانے والی ریلی کا روٹ وزارت خارجہ سے ڈی چوک ہے، جس میں نگراں وفاقی وزراء شرکت کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ریلی پہنچنے پر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی۔ دوسری طرف لاہور میں جماعت اسلامی کے تحت اسٹیٹ بینک سے اسمبلی ہال تک کشمیر و فلسطین مارچ کیا جائے گا، جس سے امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق خطاب کریں گے۔ اس موقع پر نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کا کہنا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کو قبرستان بنا دے۔ پاکستان کے عوام کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔